بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ کچھ ڈسکس کریں گے اولاد کے حقوق کو۔ اولاد کے حقوق ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ سلب کیے جاتے ہیں۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ والدین کے حقوق بیان کرتے ہیں، پیرنٹس کے حقوق بیان کرتے ہیں، لیکن اولاد کے حقوق بیان نہیں کرتے، یا اولاد کے حقوق اگر بیان بھی کرتے ہیں تو بڑے لمیٹڈ سے ہو کے بیان کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کچھ چیزوں کو آج ڈسکس کریں گے، کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نریٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، نگران ہے، ٹھیک ہے، اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرد جون سے ہے وہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اور عورت جون سی ہے وہ گھر کے اندر کے معاملات کی ذمہ دار ہے اور اپنے خاوند کے بچوں کی ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ مرد کے اوپر پورے گھر کی ذمہ داری، یعنی کہ سارے قسم کے ایکسپینسز جون سے ہیں وہ مرد نے کنٹرول کرنے ہیں، اور عورت کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس گھر کے اندر کے جتنے معاملات ہیں ان کو کنٹرول کرے، گھر کے اندر کے معاملات اس کے قابو کے اندر ہیں، اور بچے جو ان سے ہیں وہ ان کو اچھے طریقے سے ان کا خیال رکھے، ان کی تربیت کرے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں عورت کی ذمہ داری کے اندر آتی ہیں۔ تو اس معاملے کے اندر سمجھنا یہ چاہیے کہ ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے کو کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں دی ہیں۔ ایک بندے کا فرض دوسرے بندے کا حق بن جاتا ہے۔ تو اگر انسان اپنے فرائض کو ادا کرنا شروع کر دے تو اس کے حقوق وہ دوسرے بندے کو حق ادا کرنا شروع کر دے گا، اور دوسرا اپنے فرائض کو ادا کر رہا ہوگا تو پہلے بندے کے حق ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے والدین کے اگر انسان حقوق ادا کرنا شروع کر دے، یعنی اولاد جو سی ہے والدین کے فرائض ادا کرنا شروع کر دیں، اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیں تو والدین کو حق ملنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے والدین اگر اپنے حق ادا کرنے، اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیں تو اولاد کو ان کے حقوق ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نریٹ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہو جانے کے بعد تمام قسم کی چیزیں اس کے ساتھ تعلق انسان کا ختم ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے۔ تین چیزیں وہ ہیں جو جاری رہتی ہیں۔ پہلی چیز فرمائی صدقۃ جاریہ، وہ صدقہ جو کہ جاریہ ہے۔ اب صدقہ جاریہ سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ کسی کو کوئی کھانا کھلا دینا، کوئی روٹی کھلا دینا، ٹھیک ہے، وہ نیکی کا عمل ضرور ہے، اس کی نیکی ضرور ملے گی، لیکن ون ٹائم، وہ نیکی جاری نہیں رہے گی پوری زندگی۔ صدقہ جاریہ سے مراد وہ صدقہ ہے جو کہ جاری رہنے والا ہو۔ فار ایگزامپل میں ایک جگہ پہ کوئی کنواں لگوا دیتا ہوں، یا پانی کا نل لگوا دیتا ہوں، یا واٹر فلٹریشن پلانٹ لگوا دیتا ہوں، یا میں کوئی ایسا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بنا دیتا ہوں جہاں پر لوگ مستقل طور پہ آتے رہتے ہیں اور اچھی تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں، آگے بڑھتے رہتے ہیں، یا کوئی ایسا انٹرپرینورشپ کا کوئی میں انسٹیٹیوٹ بنا دیتا ہوں جہاں پہ لوگ آتے ہیں اور آ کے بزنس کے رول سیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں، دنیا فائدہ اٹھاتی ہے، ٹھیک ہے، ان سے پازیٹیولی اپنے فائنینشیل ایکسپینسز کو سارے کو بیئر کرتی ہے، اٹھاتی ہے، سارے کام کر رہی ہے، جابس کر رہی ہیں۔ کوئی اسکل بیس انسٹیٹیوٹ بنا دیتا ہوں، کوئی اس طرح کا کوئی بھی چیز بناتا ہوں، تو وہ سارے کے سارے صدقۃ جاریہ کے اندر ہیں۔ اسی طریقے سے میں کوئی ایسی جگہ بنا دیتا ہوں جہاں پر سسٹم کچھ ایسا ہو کہ آٹومیٹک سسٹم ہو، لوگ وہاں پہ ڈیلی آئیں اور آ کے کھائیں اور ان کے کچھ نہ کچھ وہ پیسے ادا کریں جن سے وہ دوبارہ چیزیں بنتی جائیں، اور پھر جو ان سے ہے وہ انہی لوگوں کو کھلایا جائے۔ یعنی کہ اتنا خرچہ صرف ان سے پیسے لیے جائیں جن پیسوں سے صرف اور صرف اس سسٹم کو رن کیا جا سکے، اس سے کوئی پروفٹ گین کرنا کوئی مقصد نہ ہو۔ تو ایسا اگر کوئی سسٹم بنا دیا جائے تو یہ بھی صدقۃ جاریہ کے اندر آئیں گے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دوسری چیز جو انسان کے پیچھے جاری رہتی ہے وہ ہے علم نافع، جو اس نے آگے ڈلیور کر دیا۔ علم نافع اس علم کو کہتے ہیں جو کہ فائدہ مند ہو، ٹھیک ہے، جو کہ خیر کا علم ہو اور وہ عمل کے اندر ڈل جائے۔ میں نے مثال کے طور پہ قرآن مجید کا علم حاصل کیا، میں اگر اس پہ عمل کرنا شروع کر دوں گا تو یہ میرے لیے علم نافع ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم نافع جو اس نے آگے ڈلیور کر دیا، مرنے کے بعد اس کا کنیکشن انسان کے ساتھ رہے گا، اس کا اجر انسان کو ملتا رہے گا۔ علم نافع اگر میں نے کسی بندے کو دیے، وہ علم اس نے حاصل کر لیے، اب وہ اس پہ اگر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب تک وہ عمل کرتا رہے گا مجھے اس کے عمل کا اجر پہنچتا رہے گا۔
یہ ہے علم نافع آگے ڈلیور کرنا، اور دوسری چیز یہی ہے جو کہ انسان کے مرنے کے بعد جاری رہتی ہے۔ تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو کہ انسان کے لیے دعا کرے۔ اور فرمائی کہ تیسری چیز ان سی ہے وہ نیک اولاد ہے، یعنی کہ اولاد ساروں کی برابر ہوتی ہے، لیکن یہ کہ ان میں سے وہ اولاد جو کہ نیک ہو جائے اور وہ بھی اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کرنے والی ہو، پیرنٹس کے لیے کچھ صدقہ جمع کرنے والی ہو، پیرنٹس کے لیے کوئی نفع پہنچانے والی ہو، تو اس اولاد کا اجر بھی انسان کو ملتا رہتا ہے۔ اب بات سمجھنے والی چیز یہ ہے، جو اس حدیث بیان کرنے کا مقصد ہے، وہ یہ کہ انسان کی اولاد ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے جو انسان پوری زندگی کرتا ہے۔ یعنی کہ اس پہ اولاد واحد ایک ایسی چیز ہے، واحد ایک ایسی نعمت جس پہ انسان اپنا ٹائم بھی انویسٹ کر رہا ہے، جس پہ انسان اپنے ایموشنز بھی انویسٹ کر رہا ہے، جس پہ انسان اپنا مال بھی انویسٹ کر رہا ہے، جس پہ انسان اپنی فیلنگز، اپنی وائبس، ہر چیز انسان انویسٹ کر رہا ہے۔ اپنی ذات کو کھو کر انسان اپنے بچوں کے اندر، جو چھوڑ کے اپنے بچوں کے اندر کھو جاتا ہے انسان، اپنے منہ کے اندر نوالا ڈالنے سے پہلے انسان اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو انسان اپنے لیے تیار کر رہا ہے، اس کو انسان کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے کوئی خیر کی کوئی چیز بنائے، ان کو کوئی خیر کا علم دے، ان کو کوئی ایسی چیز سکھائے جو کہ اس کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ لگ جائے۔ یہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے، اس کو سوچ سمجھ کے انویسٹ کرنا چاہیے، اور اس کو سوچ سمجھ کے معاشرے کے اندر یوٹیلائز کرنا چاہیے، اور معاشرے کے اندر بھیجنا چاہیے۔ پہلا حق جو کہ اولاد کا ہے اور والدین کا وہ فرض ہے، وہ یہ کہ نرمی کے ساتھ اولاد سے بات کی جائے، نرمی کے ساتھ برتاؤ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نریٹ کرتے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا۔ فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، اپنے چھوٹوں پر رحمت والا ہاتھ نہیں رکھتا، اپنے چھوٹوں کے ساتھ نرمی والا رویہ نہیں رکھتا، اپنے چھوٹوں کے ساتھ پیار محبت شفقت سے پیش نہیں آتا، اچھے طریقے سے ڈسکس نہیں کرتا، معاملات کو سیٹل نہیں کرتا، فرمایا کہ ایک وہ شخص جو کہ یہ کام نہیں کر رہا اور ساتھ ہی وہ اگر بڑوں کا بھی احترام کرنا نہیں جانتا، فرمایا فلیس منا، وہ ہمارے میں سے ہے ہی نہیں۔ کہ ہمارے میں سے ہے ہی نہیں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر مسلمانوں والی کوئی کوالٹی نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی کیٹیگری کے اندر شمار نہیں ہو رہا، وہ مسلمانوں کی جن سے ہے وہ ایٹریبیوٹس وہ اس کے اندر موجود نہیں ہیں۔ کل قیامت کے دن وہ اپنے ساتھ خود ہی سوچ کے بیٹھے، یار میرے ساتھ کیا بننا ہے کہ میرے اندر تو کوئی مسلمانوں والی کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی انسانوں والی چیز ہی نہیں ہے، کوئی مسلمانوں والی حرکت ہی نہیں ہے، کوئی مسلمانوں والی عادت نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے میرے پاس، تو وہ خود ہی اپنا انجام پہلے سوچ لے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اولاد کے ساتھ کیا کیا جائے، نرمی کے ساتھ برتاؤ کیا جائے۔ صرف اولاد ہی نہیں، اللہ کے رسول نے تو جنرل کر کے بات کی نا کہ ہر چھوٹے بچے کے اوپر رحم کیا جائے۔ تو چھوٹے پر رحم کرنے کو حکم دیا تو وہ تو ہے ہر بندے کے لیے، یعنی ہر چھوٹے بچے کے لیے۔ تو اولاد کے ساتھ تو رحمت کا کام کرنا، نرمی کے ساتھ برتاؤ کرنا، یہ تو بہت زیادہ اس چیز کی تاکید ہے۔ اور بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں کہ اگر سجدے کی حالت میں گئے ہیں تو کندھے کے اوپر، اگر شولڈر کے اوپر حسن و حسین چڑھ گئے، اللہ کے رسول نے سجدہ لمبا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہستی ہے جو کہ ممبر کے اوپر کھڑے ہیں، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہیں۔ اب خطبے سے امپورٹنٹ کوئی چیز تو نہیں ہے، خطبہ وہ چیز ہے جس کے دوران یہاں تک بھی حکم ہے کہ آپ اگر کوئی دو لوگ باتیں کر رہے ہیں، آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ یار چپ ہو جاؤ، تم باتیں نہ کرو۔ اتنی بات کہنے والے شخص نے بھی فضول بات کی، اس کو یہ بات بھی نہیں کہنی چاہیے۔ نہیں، اتنی امپورٹنٹ چیز ہے خطبہ، اس کے دوران رتی برابر بھی ادھر ادھر انٹینشن نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں کھڑے ہو کے، اور دیکھتے ہیں کہ سامنے سے حجرے کے اندر سے مسجد کے دروازے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، کوئی غالباً حسن ہی ہے یا پھر حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہوں نے ریڈ کلر کا سوٹ پہنا اور بہت پیارا لگ رہے ہیں، اور وہ چھوٹے سے ہیں، بار کبھی ادھر گر رہے ہیں کبھی ادھر گر رہے ہیں، اور گرتے پھرتے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، گئے اور جا کے اٹھایا ان کو، اپنے سینے کے ساتھ اس طریقے سے لگایا، اور آ کے ممبر کے اوپر چڑھ گئے اور فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے لیے تمہاری اولاد اور تمہارا مال دونوں چیزیں فتنہ ہے۔ قرآن کی یہ بات ہے، یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی۔ تصور کریں کہ کون سی ہستی ہے اور کیا کام کر رہی ہے اور کیا آیت پڑھ رہی ہے، کتنا زیادہ نرمی والا رویہ ہے اپنی اولاد کے ساتھ۔ یہ اپنی اولاد بھی نہیں، اولاد کی آگے اولاد ہے، یعنی کتنا زیادہ نرمی والا، شفقت والا، محبت والا رشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی انسانوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ لیکن ہمارا رشتہ کیا ہے؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
کہ ہمارے ہاں والدین، ہمارے ہاں گھر کے اندر یہ مقام ہے کہ جو باپ ہے وہ اس طرح جلاد ہے. گھر کے اندر باپ داخل ہوتا ہے، بچے سہم کے بیٹھ جاتے ہیں، بچے کھیل کو چھوڑ دیتے ہیں، بچیاں کھیلوں کو چھوڑ دیتی ہیں، فوراً جا کے اپنے اپنے بستروں میں لیٹ جاتی ہیں. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ماں بچوں کو یہ کہہ کے ڈراتی ہے کہ تمہارے باپ کو آ لیں تو میں تمہارے باپ کو شکایت لگاؤں گی. باپ نہ ہو گیا جلاد ہو گیا کہ باپ کو آنے تو شکایت لگاؤں گی. باپ کیا چیز ہے؟ باپ تو نرمی والا، محبت والا رشتہ ہے باپ کا اور اولاد کے ساتھ. لیکن ہمارے یہاں پہ جلاد والا سسٹم ہے. ہم یہاں پہ اولاد کے حقوق کو نہیں سمجھتے، اپنے فرض کو ہی نہیں سمجھتے کہ یار اولاد کا کیسے رویہ رکھنا ہے، اولاد سے کیسے ڈسکس کرنا ہے. ذرا سی بات ہے، اولاد اگر بچے چھوٹا سا بچہ ہے تو وہ اگر رو رہا ہے تو تھوڑا سا رو لے گا تو ماں ذرا ڈانٹے گی، اگر وہ تب بھی رونا چپ نہیں کرے گا ماں تھپڑ لگا دے گی. بھئی یہ کون سا رویہ ہے؟ اولاد کا کیا حق نہیں ان سے محبت سے بات کی جائے؟ اولاد کا کیا حق نہیں ہے کہ ان کے ساتھ نرمی سے بات کی جائے، نرمی سے رویہ کیا جائے؟ اولاد تو اولاد ہے یار، وہ تو بالکل وہ بچے ہیں جن کے نہ تو نیکیاں لکھی جا رہی ہیں نہ خطائیں لکھی جا رہی ہیں، ان کا حساب کتاب ہی نہیں لکھا جا رہا. ان کے ساتھ اتنا سختی والا رویہ کیوں رکھتے ہیں؟ واللہ اولاد کو مارتے ہیں لوگ، تھپڑ مارتے ہیں، مکے مارتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں. اتنی تک میں نے باتیں سنی کہ لوگ اپنی اولاد کو تنگ آ کے گالیاں نکالنے شروع کر دیتے ہیں. کیا ہمارے یہاں یہ سوسائٹی میں پایا نہیں جاتا کہ بچے اگر تنگ کر رہے ہیں، سارے دن ماں کے ساتھ ہیں، ماں کو تنگ کر رہے ہیں بار بار، تو ماں غصے کی حالت میں آ کے کہتی کہ میں نے تو اولاد ہی گندی جمی ہے؟ کیا یہ کہا نہیں جاتا؟ کیا یہ الفاظ نہیں کہے جاتے کہ میری اولاد ہی جون سی نا وہ سب سے گندی ہے؟ کیا یہ الفاظ نہیں کہے جاتے کہ میری اولاد ہی جون سی نا میری نافرمان ہے، کہ میری اولاد ہی جون سی نا ایسی ہے، میری اولاد ہی فلاں ہے، میری اولاد ہی فلاں ہے؟ اپنی اولاد کو برا نہیں کہا جاتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. کتنی افسوس کی بات ہے، کتنا دکھ کا عالم ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہیں. میں واللہ ایک سچی بات بتاؤں نا تو یہ اولاد جن کے ساتھ ہم اس طریقے کا رویہ رکھ رہے ہیں، ایک وقت آئے گا جب یہ اولاد بڑی ہو جائے گی، ہم بڑھاپے کے اندر چلے جائیں گے، پھر یہ اولاد وہی ہمارے ساتھ رویہ رکھے گی جو رویہ ہم نے ان کے ساتھ بچپن میں رکھا ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی، ٹٹ فور ٹیٹ ہے. اس دنیا کے اندر آپ جیسا کریں گے ویسا پائیں گے، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ میں کانٹے کا بیج بوؤں اور میں تصور کروں، میں یہ خیال کروں، میں ایکسپیکٹ کروں کہ یہاں سے جو درخت نکلے گا، جو پودا نکلے گا، جو پھل لگے گا وہ آم کا لگے گا. بھائی یہ عقل مندی کہاں کی ہے؟ میں اس کے اندر کانٹے کا بیج بو رہا ہوں اور میں تصور کر رہا ہوں، میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اس سے آم لگیں گے. کیوں لگیں گے؟ کیا میں نے آم کا بیج بویا؟ میں ایکسپیکٹ کروں کہ میری اولاد میرے سے بڑی نرمی سے بات کرے گی، کیا میں نے ان سے نرمی سے بات کی تھی؟ کیا میں نے ان سے محبت کی تھی؟ میں نے تو یہ کام کیے نہیں. جب میں نے نہیں کیے، ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان سے یہ ایکسپیکٹ کروں کہ میرے سے نرمی سے بات کریں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. ہماری سوسائٹی کے اندر اولاد کے ساتھ بڑا ہی برا قسم کا رویہ رکھا جاتا ہے. جس طریقے سے باپ مارتے ہیں اپنی اولاد کو، بچوں کو مارتے ہیں. ہمارے یہ سٹوریز مشہور ہے نا، بڑے مزے سے بیٹھ کے سنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے ابا جان ہمیں ایسے مارا کرتے تھے، پائپ سے مارا کرتے تھے، فلاں چیز سے مارا کرتے تھے. یہ کوئی بڑی فخر کی بات ہے کہ افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے. تربیت اولاد کے اندر، پیرنٹنگ کے اندر یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت سے بات کی جائے. وہ کسی چیز کے اوپر اڑ گئے ہیں، ضد کے اندر ہیں، تو بجائے ان کو ڈانٹنے کے، ان کو مارنے کے، ان کے ساتھ کنورسیشن کریں، ان کے ساتھ کراس ٹاک کریں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کو ایگری کریں کہ بھئی آپ اس طرح کہہ رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ ثابت کریں، اس پہ آپ کا اپنی کوئی اوتھینٹک ریزن دیں. آپ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ریزن پیش کریں. اگر ریزن ٹھیک ہے تو آپ کو اجازت دے دیں گے، اگر ریزن نہیں ٹھیک تو آپ کو نہیں اجازت دیں گے. سمپل سی بات ہے. ان کو مارنا دبکانا کیوں ہے؟ ان سے ریزننگ پوچھیں، ان کے ساتھ ریزنز ڈسکس کریں، ان کے ساتھ ڈسکشن کریں، اور آپ کو پتہ تو لگے وہ چاہتے کیا ہیں. ہمیں پتہ تو ہو کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری سنت کہ اولاد کے ساتھ کس طریقے کا رویہ رکھنا ہے، وہ یہ کہ سورۃ تحریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا کرنا ہے یا اللہ؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو، اپنی فیملی کو، اپنے ریلیشنز کو، اپنے خاندان کو، انفسکم واہلیکم نارا، جہنم کے آگ سے بچا لو. فرمایا یہ کون سی آگ ہے؟ فرمایا کہ وقودها الناس والحجارہ، یہ وہ آگ ہے جس کا فیول
انسان ہوں گے اور اس کا فیول پتھر ہوں گے. ذرا اپنے امیجنیشن میں ذرا سوچیں کہ وہ آگ کس قسم کی ہوگی جس کا فیول پتھر ہوں گے. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس پتھر سے مراد فاسفورس ہوگی، اور اس انسان سے مراد انسان کی ہڈیوں کے اندر چونکہ کاربن ہے، کاربن اور فاسفورس یہ دونوں کی چیزیں جو ان سی ہیں یہ ایٹم بم بنانے میں یوز ہوتی ہیں. ذرا تصور کریں وہ جہنم کی آگ کتنی گرم ہوگی. اتنا سختی سے حکم دیا کو انفسکم واہلیکم نارا کہ لوگوں تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. تو لہٰذا ہم اپنے لیے تو ہر چیز اچھی سوچتے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت اچھی کر دیں. یہ اولاد وہ انویسٹمنٹ ہے جو کہ انفسکم و اہلیکم کے اندر آتی ہے، ہمارے اہل کے اندر آتی، ہمارے خاندان کے اندر، ہماری فیملی کے اندر آتی ہے. سب سے کلوز ریلیشن ہمارا اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ وہ اہلیکم نارا، اپنے ان لوگوں کو، ان پیاروں کو جن سے محبت ہے ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے. جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ پہلا طریقہ وہ یہ کہ ان کو قرآن کی تعلیم دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اپنے بچوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں، اپنے چھوٹوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں، تو ان کو اچھی تربیت کر جائیں، ان کو قرآن سکھا جائیں، ان کو قرآن یاد کروا جائیں، حفظ کروا جائیں، ان کو قرآن صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھا جائیں، ان کو قرآن صحیح طریقے سے سمجھنا سکھا دیں، ان کو ورڈ ٹو ٹرانسلیشن آتی ہے، ان کو تفسیر آتی ہے، ان کو سمجھ آتی ہو نماز کے اندر کھڑے ہو کے کہ یار جو قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں وہ قرآن مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، مجھ سے کیا بات کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ سمجھنے والے ہوں. قرآن کی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہدایت کے اوپر آ جائیں، وہ قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں، قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیں. اسی طریقے سے دوسری چیز جو اولاد کو سکھانے والی تربیت کے اندر وہ یہ کہ ان کو بڑوں کا ادب سکھائیں. ان کو سکھائیں کہ بیٹا بڑوں کے ساتھ پیار سے بات کرتے ہیں. یہ کس طریقے سے سکھائیں گے؟ یہ اس طریقے سے سکھائیں گے جب ہم خود ان سے پیار سے بات کریں گے. بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میری اماں جان، میرے ابا جان، میرے ماں باپ، میرے ماما پاپا میرے اپنے پیرنٹس کے ساتھ، گرینڈ فادرز کے ساتھ، ہمارے گرینڈ فادرز کے ساتھ کس طریقے سے ڈسکس کر رہے ہیں، کس طریقے سے بات چیت کر رہے ہیں. کہ بات کرتے ہوئے میرے پیرنٹس کی آواز میرے گرینڈ فادر سے، میرے گرینڈ مدر سے آواز اونچی جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے؟ اگر جا رہی ہے تو اٹ مینس کہ ٹھیک ہے، یہ ٹالریٹیبل ہے، میں بھی اتنی آواز لے کے جا سکتا ہوں. میں کل ہی ایک سٹوری پڑھ رہا تھا کہ ایک والد پیرنٹس ان سے نا وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہمارے گھر میں ابا جان تھے تو وہ کافی بوڑھے ہو گئے، تو وہ جو ان سے دیوار پہ ہاتھ لگا کے جایا کرتے تو دیوار سے وہ پینٹ اترنا شروع ہو گیا، ان کے ہاتھوں کے نشان لگنا شروع ہو گئے. میری بیوی مجھ سے لڑتی تھی، آگے شکایت لگاتے کہ تمہارے ابا جو ان سے نا وہ دیوار کے اوپر ہاتھ لگا کے چلتے ہیں تو وہ دیوار کے اوپر نشان پڑتے جا رہے ہیں، فنگر پرنٹس، تھم پرنٹس لگتے جا رہے ہیں، تو ان کو جو ہے نا صاف کرواؤ، ان کو روکو کہ یہ دیوار کو ہاتھ لگا کے نہ جائیں، دیوار کا سہارا لے کے نہ جائیں. تو اس بندے نے بھی جو ہے نا غصے کے اندر آ کے اپنے ابا کو سختی سے کہہ دیا کہ ابا جان آپ دیوار کو ہاتھ نہ لگا کے چلا کریں، آپ کے ہاتھ لگانے کی وجہ سے دیوار کا نقصان ہو رہا ہے، دیوار کے اوپر سے پینٹ اترتا جا رہا ہے، دیوار کے اوپر نشان پڑتے جا رہے ہیں ہاتھوں کے. باپ خاموش ہو گیا اور چپ کر کے کمر کا سہارا لے کے اس طریقے سے جھک کے چلنا شروع ہو گیا. اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ گرا تو باپ گرا زمین کے اوپر، وہ ہاتھ ناز دیوار کے اوپر رکھنے کی وجہ سے زمین پہ گرا تو چوٹ کچھ ایسی لگی کہ بستر کے اوپر لیٹ گیا. اب بستر کے اوپر پڑ گیا، وہ بستر اس کے لیے بستر مرگ بن گیا، موت کا بستر بن گیا. اب جب موت کا بستر بن گیا تو وہ باپ جس نے اپنے باپ کو سختی سے منع کر دیا اپنی بیوی کے پیچھے کہنے پر کہ بھئی تم دیوار کو ہاتھ لگا کے نہ چلو، دیواریں خراب ہو رہی ہیں، دیواروں پہ نشان پڑ رہے ہیں، وہی باپ جو ان سے ایک وقت آیا کہ بوڑھا ہو گیا دوبارہ، اور اس کے جو بچے، جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ دیکھ رہے تھے سارے منظر. ان چھوٹے بچوں کو اپنے دادا ابو کے ساتھ بڑی محبت تھی، اور ان بچوں نے جب دیکھا کہ ہمارے دادا ابو اس انسیڈنٹ کی وجہ سے فوت ہو گئے ہیں، تو وہ جب ان کا اپنے ابا جان جب بڑے ہوئے، بوڑھے ہوئے، تو انہوں نے جب دیوار کا سہارا لے کر چلنا شروع کیا تو باپ نے سوچا کہ یار میں نے اپنے باپ کو اس چیز سے روکا تھا، کیونکہ میری بیوی نے کہا تھا کہ دیواریں خراب ہو رہی ہیں، دیواریں گندی ہو رہی ہیں، آج میں بوڑھا ہو گیا، میں بھی دیوار کا سہارا لے کے چلوں تو یہ ایسا نہ ہو میرے بچے بھی مجھے سختی سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیوار کا سہارا لے کے نہ چلو. لیکن چونکہ اولاد نیک تھی،
انہوں نے جب دیکھا کہ میرا باپ چلتا آ رہا ہے اور دیوار کا سہارا لینے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر رک جاتا ہے، دیوار کا سہارا نہیں لیتا، تو انہوں نے بیٹے نے آگے جو ہے وہ ایک سائڈ سے بیٹے نے پکڑا، ایک سائڈ سے بیٹی نے پکڑا، اور جو ہے باپ کو لے کے چلنا شروع ہو گئے، صرف اس لیے کہ کہیں میرے باپ، میرے ابا جان بھی اس وجہ سے گرنے سے فوت نہ ہو جائیں جس وجہ سے میرے دادا ابو فوت ہوئے تھے۔ یہ وہ چیز ہے کہ بچے دیکھتے ہیں، ایکشنز دیکھتے ہیں، بچے ایموشنز کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کیا کر رہے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، بچے ان چیزوں سے سیکھتے ہیں۔ ماں باپ بیٹھ کے ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، بچوں سے کہیں کہ بیٹھ کے پڑھیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بچوں نے وہ کام کرنے ہیں جو کہ ماں باپ کر رہے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ بچے پڑھنے لکھنے والے ہوں، بچے بک ریڈنگ کا شوق رکھنے والے ہوں، تو اپنے گھروں کے اندر بکس پڑھا کریں بیٹھ کے۔ جو چیزیں بچوں سے کروانا چاہتے ہیں وہ خود کرنا شروع کریں، خود کتابوں کو کھولیں، بیٹھیں گھر کے اندر، لائبریری بنائیں، پڑھنا شروع کریں، ایک سٹڈی ٹائم بنائیں، ایک پریئر روم بنائیں۔ چاہتے ہیں بچے نمازی بن جائیں، پریئر روم بنائیں، ایک پریئر کارنر بنائیں جہاں پر آپ نے قرآن اچھے طریقے سے رکھا ہو، نماز اچھے طریقے سے پڑھتے ہوں، وہاں پہ اچھی ڈیکوریشن کریں، بچوں کو پتا ہو کہ یہ ادب ہے، کہ یہ چیزیں کرنی ہیں، یہ بچپن سے ہم لوگ کرتے ہیں، ہم نے یہ چیزیں کرنی ہیں، کتابیں پڑھنی ہیں۔ یہ چیزیں بچوں کو تب سمجھ آئیں گی جب ہم خود کرنا شروع ہو جائیں گے۔ خود جھوٹ بولتے ہیں اور بچوں کو ایسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بھائی جھوٹ نہ بولیں، ٹھیک ہے؟ بچوں کو سمجھاتے ہیں بیٹا آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ باہر کو بندہ ہے اور آگے بچہ دوڑا جاتا ہے، جا کے دروازہ کھولتا ہے، پوچھتا ہے کہ کہتے ہیں آگے سے باہر سے بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنے بابا کو بلاؤ، تو بچہ اندر آتا ہے، آگے بابا کو کہتا ہے بابا آپ کو باہر کوئی بلانے آیا ہے، تو باپ بچے سے کہتا ہے کہ بیٹا ان سے جا کے کہو کہ میں سو رہا ہوں، تو بچہ جا کے کہتا ہے کہ بابا سو رہے ہیں، تو وہ بندہ تو چلا جاتا ہے۔ لیکن اس سے ہوا کیا؟ اولاد نے اپنے باپ سے سیکھا کہ جھوٹ کیسے بولتے ہیں۔ کتنا برا عمل ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے ماں باپ سے بچے سیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، یہ کام کیسے کرنا ہے۔ کبھی کسی نے اپنے بچے کے پاؤں پکڑ کے زمین پہ رکھ کے چلنا سکھایا ہے؟ بچے کس طریقے سے چلنا سیکھتے ہیں؟ اسی طریقے سے وہ دیکھتے ہیں کہ میرے ماں باپ کیسے چل رہے ہیں، وہ کیسے بیٹھ کر اٹھتے ہیں، وہ کیسے سٹیپ رکھتے ہیں، وہ ٹیڑھا میڑھا ہو کے چلتے ہیں، ایسے ایسے ہو کے چلتے ہیں، کیسے چلتے ہیں۔ وہ جیسی ماں باپ کی چال ہوگی ویسی چال بچوں کی بھی ہوگی۔ اپنے بچوں کو جو چیز بنانا چاہتے ہیں نا وہ ان کے ساتھ بنا لیں، وہ خود کرنا شروع کر دیں تو بچے بھی وہ کرنا شروع کر دیں۔ سمپل سا رول ہے۔ بچوں کی تربیت اچھی کر جائیں، بچوں کو ایمانداری سکھائیں۔ کوئی بزنس کرتے ہیں بچوں کو ساتھ لے کے چلیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، خریدنے جاتے ہیں، بچوں کو ساتھ لے کے جائیں، ان کو پتہ چلے خریداری کیسے کرنی ہے، بارگیننگ کیسے کرنی ہے۔ کوئی چیز جو سی نا وہ سیل کرنا چاہتے ہیں، بچوں کو ساتھ لے کھڑے ہوں، بچوں کو دکھائیں کہ بیٹا سیل کیسے کرتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ چیز دکھائیں کہ اگر یہ سبزی ہو تو سبزی کے اوپر پانی لگا ہو تو پانی سے سبزی بھاری ہو جاتی ہے، تو اس کو اس طریقے سے سیل کرنا ہے۔ یہ چیز جو سے نا ایمانداری نہیں ہے، چیز وہ سیل کریں جو کہ حقیقت کے اندر ہے۔ بچوں کو ساری چیزیں بتائیں تاکہ بچے ایماندار بنیں۔ ہم بچوں کو ڈاکٹر بنا لیتے ہیں، انجینئر بنا لیتے ہیں، ہم ان کو جو سے نا وہ اچھے اسکالر بنا لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن بیسک یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں سکھاتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کیونکہ ہم نے وہ چیزیں خود نہیں کی۔ کتنا بڑا عمل ہے کہ ہم جو چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں وہ بچوں کے ساتھ خود نہیں کر رہے اور پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بچے کر لیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ دنیا ہے، حقیقت پہ رہ کے سوچتے ہیں، خیالی پلاؤ نہیں بناتے۔ اپنے دماغ کے اندر صرف محض اپنے خیالات نہیں گھڑتے رہتے کہ میں چاہتا ہوں ایسے ہو جائے تو ایسے ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوگا جب تک ہم خود نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا علم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بچوں کا حق ہے کہ ان کو یہ ساری چیزیں سکھائی جائیں، ان کو بتائیں، ان کو سیرت بتائیں عبداللہ بن عمر کی، عبداللہ بن عمر بن عاص کی، اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس کی۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو کہ بالکل چھوٹے ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر۔ جب سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو یہ صحابی تھوڑے سے بڑے ہو گئے، تو سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان ان صحابہ سے اپنے شریعت کے مسائل، اپنی حکومت کے مسائل ڈسکس کیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے چھوٹے بچوں سے۔ کیوں پوچھا کرتے تھے؟ کیونکہ بچے وہ تھے جو علم سے محبت رکھنے والے تھے۔ علم سے محبت کیسے ڈیولپ ہوتی ہے؟ ساتھ کھڑا کر کے سکھانے سے، ساتھ بٹھا کے بتانے سے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بالکل چھوٹے سے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر موجود ہے، رات کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں تہجد کے لیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول بستر پہ نہیں ہے، وہ کھڑے ہوئے نماز کے لیے۔
وہ بھی اٹھے، جا کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، وہ جا کے لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول نے ان کو پکڑ کے اپنے رائٹ سائڈ پہ کھڑا کر دیا۔ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے بچے عبداللہ بن عباس کو سکھائی، اس کی وجہ سے آج پوری امت کو یہ پتہ لگا کہ اگر دو لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں، تو امام جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہوگا اور مقتدی رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہوگا۔ یہ ہمیں کس طرح پتہ لگا؟ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کی وجہ سے پتہ لگا۔ عبداللہ بن عباس چھوٹے ہیں، بالکل چھوٹے سے بچے ہیں اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر، اور علم سے محبت رکھنے والے ہیں، اللہ کے رسول نے ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے سکھایا، تو اس وجہ سے پوری امت کو پتہ لگا کہ بھئی یہ کام اس طریقے سے ہوگا۔ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا ساتھ اب ان کو، تو ان کو پتہ لگا کہ یہ کام اس طریقے سے ہوتا ہے۔ علم سے محبت کرنا سکھائیں اپنے بچوں کو، خود علم سے محبت کریں گے، بچے بھی علم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ خود صدقہ کرنے والے ہوں گے، بچے بھی صدقہ کرنا شروع کر دیں گے۔ خود جو ہے وہ اچھی خوراک کھانے والے ہوں گے، بچے بھی اچھی خوراک کھانے والے بن جائیں گے۔ خود اچھے طریقے سے سنت کے مطابق سارے کام کرنے والے ہوں گے، بچے بھی سنت کے مطابق سارے کام کرنا شروع کر دیں گے۔ نماز پڑھنے جاتے ہیں، کیا ہم بچوں کو کبھی خود لے کے گئے؟ ہم کہتے ہیں کہ بچے ہمارے نمازی بن جائیں، وہ بڑے ہو جائیں، نماز نہیں پڑھتے، ہم ان کو مارتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ 7 سال تک بچے کو صرف پیار محبت سے بتانا ہے، 7 سے 10 سال تک ان کو جو ہے نا وہ ڈانٹنا ہے اگر وہ نہیں پڑھتے، اور 10 سال کے بعد بھی اگر نہیں پڑھتے پھر مارنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کے جو 10 سال ہیں وہ سکھانے کے ہیں، وہ لرننگ کا ٹائم پیریڈ ہے، وہ پیرنٹنگ کا ہے۔ بچوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ مسجد لے کے جائیں، پہلی صف کے اندر اپنے ساتھ کھڑا کریں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ کہ پہلی صف کے اندر اگر بچے کھڑے ہو جائیں، لوگ پیچھے کر دیتے ہیں کہ بھئی اپنے بچوں کو پیچھے کھڑا کریں۔ بچوں کو پیچھے کھڑا کریں گے، پیچھے کھڑا کریں گے تو بچوں کو نماز کون سکھائے گا؟ بچوں کو کیا بتائیں گے کہ امام کے ساتھ، امام کے پیچھے اقتداء کیسے کرتے ہیں، امام کے پیچھے پیچھے نماز کیسے پڑھتے ہیں، امام سے پہلے سجدہ نہیں کرتے، پہلے رکوع نہیں کرتے، پہلے قیام نہیں کرتے؟ یہ بچوں کو کیسے سکھائیں گے اگر پیچھے کھڑا کر دیں گے؟ بچوں کو ساتھ لے کے جائیں نماز پڑھانے کے لیے، محبت سے سکھائیں، تب جا کے بچے 10 سال کے بعد پڑھنا شروع ہوں گے۔ ڈائریکٹ مارنا شروع کرتے ہیں، پچھلے 10 سال بھول جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کام جو ہم کروانا چاہتے ہیں بچوں سے، وہ خود کرنا شروع ہو جائیں، بچوں کے ساتھ محبت سے بات کرنا شروع ہو جائیں، تو پوری امید کے ساتھ اللہ پہ یقین رکھیں کہ وہ بچے بھی جو ہے اسی راستے کے اوپر چلنا شروع ہو جائیں گے جن رستوں پہ ہم ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم نے کچھ چیزوں کو ڈسکس کیا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم کچھ اور بچوں کے حقوق کے اوپر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے جو کچھ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب پہ پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔